اس کا ایسی کتابوں کو چوراہے پہ رکھ کے انگار لگاؤ. ایسی کتابوں کو پڑھنا کفر سے خالی نہیں ہے. کیوں؟ اس کے اندر وہ بدعقیدیاں بتائی گئی ہیں کہ علامہ والحفیظ. آپ کہیں گے جناب اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو دلیل بتاؤں. اور اس نے فیضان سنت لکھ کر کے جو فیضان بدعت پھیلائی ہے لوگوں کے اندر، جو بدعتوں کا سیلاب، خرافات، بدعقیدگی کا سیلاب اس نے جو پھیلایا ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں رکھوں. چنانچہ دیکھیے بسم اللہ کی برکتوں میں صفحہ 61 نمبر پر اس شخص نے ایک بات ذکر کی ہے. اور ان سے کوئی پوچھے، اسلامی دعوت تحریک اسلامی کے دوستوں سے میری درخواست ہے کہ ایسے اپنے اس میٹھے میٹھے طاہر القادری الیاس القادری سے پوچھو، الیاس قادری سے میٹھے میٹھے جو سنی بھائیوں کرتا ہے، اس زہر سے پوچھو، اس سے پوچھو کہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ انتقال کے بعد میرے سینے پر اور میری پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. پھر کسی نے خواب میں اس شخص کو دیکھ کر حال پوچھا. اس نے بتایا جب مجھے قبر میں رکھا گیا، عذاب کے فرشتے آئے، پیشانی پر بسم اللہ دیکھی اور کہا تو عذاب سے بچ گیا. در مختار. در مختار کون سی سنت کی کتاب ہے؟ بولو. ارے بیوقوف بنا رہے ہو تم امت کو احمق بنا رہے ہو. در مختار فقہ حنفی کی کتاب ہے، اور جس کے بارے میں کہوں کہ اس کے اندر سب موجود ہے. اگر نہیں موجود ہے تو نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. جاؤ، یہ میرا چیلنج اور میرا دعویٰ ہے. اس کے حوالے سے تم خوابوں کے اوپر عقیدے بیان کر رہے ہو کہ پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم منکر نکیر دیکھیں چلے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا؟ پوچھو ان سے. نہیں فرمایا ہے. در مختار ان کی فقہ کی کتاب. ہاں، کوئی حنفی پٹ جائے تو پٹ جائے، وہ کوئی جاہل ہو، کوئی اندھا ہو مقلد، تم اس کو احمق بناؤ تو بناؤ. لیکن ہم جیسے فقیروں کو، جو لوگ الحمدللہ کتاب و سنت کی معرفت رکھتے ہیں، اور تم جیسے جاہلوں کو ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں. اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم الحمدللہ قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں. اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے. تم اب بتاؤ تحریک اسلامی دعوت اسلامی کے دوستو، اس طاہر القادری سے پوچھو کہ حضرت آپ نے جو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے کہ پیشانی پہ لکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اس کی اجازت دی ہے؟ اور سنو، اب لکھا پیارے اسلامی بھائیو، جب کوئی میت ہو جائے تو بسم اللہ شریف وغیرہ ضرور لکھ لیا کرو. آپ کی تھوڑی سی توجہ بیچارے مرنے والے کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے. بڑا آسان نسخہ بتایا جا رہا ہے، بڑا آسان نسخہ. زندگی بھر شرابی بنو، زندگی بھر بدعت کرو، زندگی بھر شرک کرو، زندگی بھر خرافات کرو، اور زندگی بھر خرافات کرو، زندگی بھر بدکاری کرو، زناکاری کرو، اور سب کچھ کرو. عرس اور فاتحے میلاد جا کر کے لونڈیاں پھنساؤ، سب کچھ کرو، اور مرنے کے وقت مریدوں کو یا اپنے ورثہ کو یہ کہہ دو کہ جناب علی پیشانی پہ میرے بسم اللہ لکھ دینا، منکر نکیر واپس چلے جائیں گے. منکر نکیر ان کے دجل اور فریب سے واقف نہیں ہیں، اللہ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ دنیا کے احمق اور دنیا کے بیوقوف اللہ کو کیا بنا سمجھ رہے ہیں؟ بسم اللہ. اور سنو، کفن پر لکھنے کا طریقہ حضرت علامہ شامی، اگر کوئی سنے تو کہے گا کوئی بہت بڑا ولی. یہ شامی پتہ ہے کون ہے؟ یہ ان کے حنفی مذہب کے بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے شامی کتاب لکھی ہے، فتاوی شامی انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے فقہ حنفی کی. فرماتے ہیں کہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ میت کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور سینے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھیں، مگر نہلانے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے کلمے کی انگلی سے لکھیں، روشنائی انک سے نہ لکھیں. رد المحتار، ان سے پوچھو رد المحتار کون سی کتاب ہے؟ حدیث کی کتاب ہے، محدثین نے لکھا ہے. رد المحتار فقہ حنفی کی معرکۃ الآراء کتاب ہے. اس پہ یہ حدیث کی کتاب نہیں، یہ قرآن کی کتاب نہیں. امت کے لوگوں آنکھیں کھولو، سمجھو تمہارا ایک بھائی تمہیں آگاہ کر رہا ہے. اور سنیں، ایک ہی حوالے سمجھا کریں، بس اشارے میں دوں گا کیونکہ یہ نشان کہاں سے گرا بھائی؟ اشارے میں دوں گا. کہتے ہیں ایک ایک قطرے سے بڑی چیزیں ہیں، میں آپ کو کہاں بتاؤں، لیکن میں صرف آپ کو ایک ایک نمونے دکھاتا ہوں. کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی بات نماز طلوع آفتاب لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے، درمیان میں دنیاوی بات نہ کرے، تو اللہ اس کو ضرور جنت عطا فرمائے. اور جو کوئی وضو کرتے وقت یہی کلمات کہے تو لا الہ، وضو کرتے وقت
جو کوئی وضو کرتے وقت یعنی دوران وضو یہی کلمات کہے، کون سے؟ لا الہ الا اللہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھے گا، ان سب کا ثواب اس شخص کو ملے گا، انیس الواعظین۔ ہمیں تو اللہ کے نبی نے صحیح حدیثوں سے تو کہیں ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران وضو بسم اللہ شروع میں اور اخیر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور جو دعا ہے وہ وضو کی بیچ میں ہمارے نبی نے کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں بتلایا، کسی بھی صحیح سنت سے ثابت نہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دعا بتلائی ہو، تو انیس الواعظین، واعظوں کے لیے دلوں کو مطلب یعنی مونس، دلوں کا مونس، واعظین کے دلوں کا مونس۔ یہ بتاؤ یہ کون سی کتاب ہے حدیث کی؟ کس محدث نے یہ کتاب لکھی ہے؟ اس جیسے جاہلوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں جو جھوٹی اور موضوع روایات کو بھر بھر کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دوران وضو کوئی بھی دعا نہیں بتلائی ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور دوران وضو اس طرح کے دعا پڑھنا یہ بدعت ہے۔ تو یہ فیضان سنت کا درس نہیں بلکہ فیضان بدعت سکھائی جا رہی ہے لوگوں کو سنت کے نام پر۔ اور سنو اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں، بڑی بڑی باتیں ہیں اس کے اندر۔ کہتے ہیں قعدہ میں کلمہ پڑھتے وقت انگلی اٹھانا سنت ہے۔ کہتے ہیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب قعدے میں بیٹھو تو اب وہ جب کہتے ہیں جب اشہد ان کہتے ہوئے لا پر پہنچو تو لا کہنے سے پہلے چھگلیاں اور اس کے برابر والی انگلی ہتھیلی سے ملا لیں، یعنی جب تشہد میں بیٹھو تو جب لا اشہد اللہ پہ پہنچو، تحیات للہ الصلوات الطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد اللہ کہتے ہیں جب تک تو انگلی آپ کی کھلی رہے گی، لیکن جب اشہد اللہ پر پہنچو تو کیا کرو؟ چھگلیاں اور اس کے برابر والی انگلی ہتھیلی سے ملا دیں، بیچ والی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیں۔ اب شہادت کی انگلی سیدھی کھڑی کر دیں، مڑی ہوئی نہ ہو۔ لا الہ کہنے پر انگلی کھڑی رکھیں اور الا اللہ کا الا شروع کرتے ہی تمام انگلیاں کھول دیں اور فوراً سیدھی کر لیں۔ ذرا اس الیاس پادڑی سے پوچھو اور جاؤ، میرا چیلنج ہے اللہ کی قسم، ایک بھی صحیح حدیث سے اس نے جو طریقہ بتلایا ہے ثابت کر دے تو ربانی کی گردن حاضر ہے، ربانی کی گردن حاضر ہے۔ یہ مکار دجل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ساری سنن کی کتابوں میں اٹھا کر کے حدیث دیکھو۔ اللہ کے نبی اتحیات میں بیٹھتے تھے، آپ بیٹھتے ہی بائیں ہاتھ کو بائیں ران پہ، داہنے ہاتھ کو داہنے ران پر اور اپنی مٹھی باندھ کر انگلی سے اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ الیاس پادڑی ان بیچارے بھولے بھالے دعوت اسلامی کے بھائی اور بہنوں کو تعلیم دیتا ہے کہ جب تم پوری تحیات میں انگلی کھلی رکھو، جب تم اشہد ان پہ پہنچو تو انگلی اٹھاؤ، الا اللہ پہ پہنچو تو اللہ کہنے سے پہلے گرا کے پھر انگلیاں کھول دو۔ اللہ کی قسم ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، ایسی کوئی روایت صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اور جاؤ، تمہیں صحیح کی بات نہیں، صحیح تو بڑی دور کی رہی، کوئی حسن حدیث دکھا دو، اور حسن بھی نہیں، جاؤ کوئی مقبول حدیث لا کے دکھا دو، اور تمہیں میں اور چھوٹ دیتا ہوں، مقبول نہیں کوئی ضعیف روایت لا کر کے دکھا دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیم دی ہے، تو تب بھی میں تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن نہ، تمہیں قیامت تو آ سکتی ہے لیکن تم یہ دلیلیں نہیں دکھا سکتے۔ تو میرے عزیز یہ دیکھیں نبی کی نماز کو کس طرح سے پھیر کر اپنے مسلک اور اپنے طبیعت کی نماز سکھائی جا رہی ہے۔ تو یہ فیضان سنت تو نہ ہوئی، فیضان طبیعت اس کا نام رکھ دیا جائے، فیضان بدعت اس کا نام رکھا جائے، یہی سب سے بہتر ہے۔ اور میرے سنی تحریکی اسلامی، لا یجرمنکم، تعصب نہ کرو، تعصب نہ کرو، جا کے اس دعوت اسلامی کی اس بانی اور مبانی اور پوری دنیاوے بریلویت کو، اور دنیاوے بریلویت ہی نہیں پوری دنیا حنفیت کو، یہ میرا چیلنج ہے، جاؤ اور اس طرح کا کوئی بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بتا دو۔ اللہ کی قسم صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، ہم اس کے اوپر پہلے عمل کرنا شروع کریں گے۔ ہمیں بتاؤ تو صحیح، تم چلے ہو فیضان سنت لکھنے جن کا رونگٹا بدعت، اور سنو جناب علی، اور تو سنیں، یہ تو چھوڑیں، دلائل الخیرات جو شرک اور کفر کا ملغوبہ، اس کا لکھنے والا دلائل الخیرات جس نے لکھی ہے، اس دلائل الخیرات کے لکھنے والے نے شرک اور کہتا ہے کہ جب وہ مر گیا تو جناب علی، جب وہ مر گیا تو اس کی قبر سے کستوری مشک کی خوشبو مہکتی تھی،
اللہ کے نبی وفات پائیں، قبر میں رکھے جائیں، کوئی خوشبو نہ نکلے. ہاں، اور یہ دلائل الخیرات مشرک ابن المشرک یہ لکھنے والا، اس کی قبر سے کستوری خوشبو نکلتی. کیوں یہ کیوں بیان کیا جاتا ہے پتہ ہے؟ تاکہ تم انہی کے طریقوں پہ چلو، جس طرح یہ مشرک تھے اسی طرح تم بھی بنو. اب یہ واقعات لکھے جاتے ہیں تاکہ لوگوں ان کا طریقہ اپناؤ، ان کا طریقہ اپناؤ، ان کا طریقہ اپناؤ. تم بھی مرو گے تو تمہارے قبر سے بھی، تمہاری قبروں سے بھی خوشبو آئے گی. ارے خوشبو نہیں، یہ شیطان ہے جو تمہیں اوپر تمہاری ناکوں میں خوشبو سکھاتا ہے. وہ جہنم کی بدبو اندر پھیلی ہوئی ہے، جہنم کی بدبو پھیلی ہوئی ہے. سنو، کہتے ہیں کہ جناب علی بریلی کے تاجدار کا سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں انتظار. بریلی کے تاجدار، یہ غلام ابن الغلام، انگریزوں کے غلام، ان کا انتظار مدینے میں پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں. اب وہ واقعہ ملک شام کے ایک بزرگ کا کہ انہوں نے دیکھا کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اور کہنے لگے کہ آپ کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ خواب میں ایک شامی افریقی نے دیکھا، شام کے ایک بزرگ نے دیکھا، کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں احمد رضا ہندی کا انتظار ہے، ہمیں احمد رضا ہندی کا انتظار ہے. سرکار کہنے لگے سرکار کون احمد رضا؟ ارشاد ہوا ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ پورا یو پی اسٹیٹ بریلی اور احمد رضا اور ولد نقی علی خان اور فدر علی خان، حضور کو سب پتا ہے. ہاں مدینے کے اندر. ہاں، اور اس بزرگ بیچارے کو پتہ نہیں، یہ خواب میں سب معلوم، ایڈریس معلوم کر رہا ہے. اب جناب علی وہ بیدار ہوا، اب اس کی غائبانہ عقیدت میں جناب گھر بار چھوڑ کر کے وہ ہندوستان آیا. بریلی پہنچ کر لوگوں سے اعلیٰ حضرت کے گھر کا پتہ پوچھا. وہاں گئے شامی بزرگ نے، اچھا وہاں لوگوں نے بتلایا کہ اعلیٰ حضرت کا انتقال 25 صفر کو ہو گیا. شامی نے انتقال کا وقت دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے انتقال کا وقت 2:38 ہندوستان کے مطابق ہے. یہ سن کر وہ بزرگ رونے لگے، کیونکہ جب انہوں نے خواب میں سرکار کو دیکھا تھا تو اور جب سرکار نے کہا تھا کہ میں احمد رضا کا انتظار کر رہا ہوں، وہ دن بھی 25 صفر کا اور وقت بھی وہی تھا جو وقت میں اس کا وہ مرا تھا. گویا نہ وہ مر رہا ہے یہاں اور پہنچ رہا ہے مدینے میں، وہاں صحابہ کرام کے دربار. استغفر اللہ. اور سنو، یہ دیکھیں کفر، یہ دیکھیں کفر، یہ گند فیضان سنت ہے. یہ میں دعوت اسلامی کے لوگوں پوچھو ذرا اس الیاس پادڑی سے کہ تیرا امام، اور سنو تو اپنے امام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے. اور سنو، محدث اعظم کا مدینے کا مسافر ہند سے مدینہ پہنچا. کیا؟ صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی. یہ کون ہے معلوم ہے؟ یہ کنز الایمان. ہاں، یہ کنز الایمان کا حاشیہ لکھنے والا، احمد رضا خان کے ترجمے کے اوپر حاشیہ لکھنے والا یہ نعیم الدین مراد آبادی ہے. کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے ہیں جنہوں نے کنز الایمان پر حاشیہ خزائن العرفان لکھا ہے اور امت پر احسان عظیم فرمایا ہے. اب احسان فرمایا ہے یا امت کے اوپر گند کا ٹوکرا رکھا ہے خزائن العرفان لکھ کر کے. سنو، کہتے ہیں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی بیت اللہ تشریف لے گئے مدینے میں، سرکار کے دربار گوہرگار میں پہنچے، سنہری جالیوں کے قریب دیکھا کہ حضرت نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل وہاں موجود ہیں. ملاقات کی جرات نہ ہوئی. پھر جب واپس لوٹے تو ہمارے شیخ العرب والعجم سیدی مولانا ضیاء الدین قادری کے دربار میں پہنچے. وہاں پہ مشائخ کا پوری ہر جگہ صدر نام نہیں لیتے ادب سے، صدر الافاضل. نبی کو پکاریں گے یا محمد یا محمد المدد، یا محمد دروازوں پہ لکھتے ہیں نا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑا آسان ہے. دروازوں پہ یا محمد، گاڑیوں کے پیچھے یہیں پر ہم نے دیکھا ہے بعض ظالموں کو اپنی گاڑیوں کے پیچھے یا محمد لکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کا نام نہیں لیتے. صدر الافاضل کہتے ہیں، فلانے بزرگ کہتے ہیں، لیکن حضور کا نام لے کر کے یہ چیختے ہیں. سنو، کہتے ہیں جب ان کے آستانے پر میں پہنچا تو وہاں میں نے پوچھا کہ حضرت تشریف لائے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں. تو کہنے لگے پھر؟ کہنے لگے تو میں نے ابھی تو حضور کو دیکھا ہے حضور کے جالیوں کے پاس. کہنے لگے ان کا مراد آباد میں وصال ہو گیا ہے. اب اس نے حضور کی جالی کے پاس جو ان کو دیکھا تھا بالکل بجسم جسیم، ادھر انتقال ہوا اور کہنے لگے کہ جناب علی میں سمجھ گیا ہاں کہ جس وقت حضرت مفتی احمد یار خان نے جب وقت ملایا تو وہی وقت تھا جس وقت سنہری جالیوں کے قریب حضرت صدر الافاضل نظر آئے تھے. فوراً سمجھ گئے کہ جیسے ہی انتقال فرمایا بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے پہنچ گئے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تم کہیں سے بھی صلاۃ و سلام پڑھو، فرشتے ہم تک پہنچاتے ہیں. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر کے پاس آنا. اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ لا تجعلوا قبری عیدن، میری قبر کو بھیڑ بھڑکا کرنے والی جگہ نہ بنانا.
تو نبی تو یہ فرمائیں اور یہ عاشق مدینہ یہاں پہنچے. استغفر اللہ، یہ شیطان ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کی شکل و صورتوں میں آتا ہے.